بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعمان احمد بٹ ہوں اور آپ جی فار گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں. آج کے میرے مہمان جن سے میں آپ کو ملواؤں گا یہ ایسی شخصیت ہیں جن کا میں تعارف خود نہیں کراؤں گا, یہ اپنی زبان سے کروائیں گے. یہ NA-77 سے جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. نام ہے ان کا سید عمر فاروق گیلانی. بات ہی ٹائم ضائع کیے بغیر میں انہیں سے بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. گیلانی صاحب, سب سے پہلا کوشچن مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ میں ٹائم شارٹ میں اور زیادہ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اور دیکھیں, ہر طرف مایوسی ہے. میں خود انجینئر ہوں, میں ایگزیکٹو MBA ہوں. میں نے 2 ٹاپ انسٹیٹیوشنز کو لیڈ کیا ہے اور میں پاکستان میں رکا اسی وجہ سے تھا کہ ہمیں ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو اب میں نے جب دیکھا کہ نوجوان یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں, کوئی اپنا گاؤں اپنے شہر میں نہیں رہنا چاہتا, گھر کے پریشرز بہت زیادہ ہیں, سوشل پریشرز بہت زیادہ ہیں, تو مجھے یہی سمجھ آتی تھی کہ یا تو میں بھی ملک چھوڑ کے چلا جاؤں یا پھر میں میدان کے اندر آ کے اس سسٹم کا پارٹ بنوں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں جی. تو اس وجہ سے میں نے پالیٹکس میں آنے کا ارادہ کیا. کتنی دیر ہوگی کمپین کرتے ہوئے؟ کیمپین تو میں 3-4 منتھ سے کر رہا ہوں, لیکن آلموسٹ میں پالیٹکس کے ساتھ کوئی 20-25 سال سے کنیکٹڈ ہوں. جاب کے دوران بھی میں بیک اینڈ پہ رہ کے پارٹی آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر کام کرتے رہے, اور باقی ساری چیزوں کے اندر پلاننگ کے اندر اور ایگزیکیوشن کے اندر ان چیزوں کو دیکھتا رہا. پریکٹیکلی ابھی مجھے کیمپین لانچ کیے ہوئے 4 منتھس ہوئے جی. آپ نے جب کمپین کی, ایریاز میں گئے, لوگوں کو ملے, بیکورڈ ایریاز, سٹی ایریاز, اپنے آپ کارکنان کو بھی ملے, ان لوگوں کو بھی ملے کہ جو دور دراز ایریاز میں رہتے تھے, کنیکٹڈ نہیں تھے, کیا فیل کیا ان کے ملنے کے بعد کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ آپ کو ملک کے باہر نہیں جانا چاہیے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں حیران ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری پرانی لیڈرشپ جو ہے, جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں 20-20 سال سے, 30 سال سے, انہوں نے کبھی وزٹ ہی نہیں کیا اور انہوں نے لوگوں کے حالات نہیں دیکھے. آدھے سے زیادہ حلقہ جو ہے رورل کا وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. بچے صبح اسکول جو ہے وہ ادھر گندے پانی سے گزر کے جاتے ہیں. آپ گوتلا والا دیکھ لیں, بچیوں کا اسکول نہیں ہے. 1-2 جگہ پروگرام تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ان 2-3 دنوں میں آپ نے نہیں آنا, ان 2 دنوں میں ریگولرلی پانی کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح رڈیالہ ہے, اسی طرح منڈیالہ ہے, اسی طرح کوٹ شاہ ہے. میں فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں حیران ہوں کہ کس طرح لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور کس طرح وہ سالہ سال سے براجمان ہیں ان سیٹوں کے اوپر. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, گجرانوالہ بہت پیچھے رہ گیا ہے, اور ہمیں بہت تیزی سے بدلنا ہے سب چیزوں کو. مجھے یہ بتائیں, لوگ تو اسی چیز کے اوپر سیاست کرتے ہیں کہ جی پانی نکلوا دیں گے, گلیاں بنوا دیں گے, سڑکیں بنوا دیں گے, تو اگر یہ پانی نہیں چھوڑیں گے, گلیاں خراب نہیں کروائیں گے, تو گلیاں بنوائیں گے کیسے, ووٹ کیسے مانگیں گے؟ ایسا تو وہ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس اتنی ماشاءاللہ سے اعلیٰ تعلیم ہے آپ کی, آپ نے بہت سی جگہوں پہ علم حاصل کیا, بہت سے اچھے اداروں پہ سرو کیا, اچھی جگہ کے اوپر آپ نے کام کیا, تو کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس ان لوگوں کو چینج کرنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس آ رہی ہے, گجرانوالہ بھی چینج ہو رہا ہے, اور جو آپ نے روایتی طریقے بتائے ہیں آج بھی آپ دیکھیں 2024 ہے, آج بھی ایسا کیا جا رہا ہے. آج بھی گلیوں کے اندر پانی ابھی بھی کچھ جگہوں پہ روکا گیا ہے, کچھ جگہوں پہ گلیاں بنائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگ گلیوں اور سڑکوں سے اوپر نہیں آئیں گے, پانی اور گیس سے اوپر نہیں آئیں گے, نہ ان کے بچوں کا فیوچر محفوظ ہو سکتا ہے, نہ گجرانوالہ شہر کا فیوچر محفوظ ہو سکتا ہے, نہ پاکستان کا فیوچر محفوظ ہو سکتا ہے. اور یہ چینج میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے گجرانوالہ کے اندر, جو کہ کہتے تھے کہ شہر نہیں بدلے گا, لیکن الحمدللہ ایک جلسہ سیاسی جماعت نے کیا. آپ نے پچھلے دن دیکھا کہ کتنا بڑا فلاپ تھا وہ. تو یہ تبدیلی کی لہر چل پڑی ہے انشاءاللہ, اور گجرانوالہ پورے پاکستان کو نوید سنائے گا انشاءاللہ. لیکن تبدیلی کی لہر, جن کو تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے, کہ جن لوگوں نے تبدیل کیا, جس نے سوچ کو تبدیل کیا اس نوجوان نسل کی, وہ تو ووٹ تو ان کو پڑے گا. انہوں نے یہ ساری چیزیں چینج کی, آپ کو کیوں لوگ ووٹ دیں؟ آپ کے پاس کون سا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی جو ہے وہ گیمکس کے اوپر بلیو نہیں کرتی, وہ شارٹ کٹس کے اوپر بلیو نہیں کرتی. وہ پوری پارٹی کی آرگنائزیشن کے اوپر, ایک فرد کی آرگنائزیشن کے اوپر, اور ایک سالڈ پروگرام ہے الحمدللہ. اور لوگوں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ جب یہ ڈسٹ بیٹھی ہے, جب یہ گرد و غبار بیٹھا ہے, جب یہ 5th جنریشن وار جو ہے یہ تھمی ہے تھوڑی سی, تو جماعت اسلامی ایسے نکھر کے سامنے آئی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے, اور کوئی اگر ایک ادارہ جو پاکستان کے باہر پاکستان کا جھنڈا بلند کرتا ہے, چاہے وہ غزہ ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ لیبنان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, ایون انڈیا کو بھی آفر ہم نے کی کہ جب نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, ڈیزاسٹر آتے ہیں, تو پوری انسانیت کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ الخدمت کے جو والنٹیئرز ہیں پاکستان کا جھنڈا لے کے ان ملکوں میں جاتے ہیں, تو ایک کانسیپٹ پاکستان کے بارے میں چینج ہوتا ہے. پاکستان کی نمبر 1 NGO ہے, ایشیا کی 3rd لارجسٹ NGO ہے. تو خدمت ہے جو ہم پچھلے 70 سال سے کر رہے تھے, اور اب لوگوں نے اس کو ریلائز کرنا شروع کیا ہے. تو یہ ٹرو تبدیلی ہے, یہ اصل تبدیلی ہے.
آپ کو دیکھیں میڈیا کی حد تک تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ٹیم یہ ورک کرتی ہے کہ ہم نے یہ ڈیزاسٹرز جو ہے نا ان وہاں پہ جا کے کام کیا، ہم نے فلاں غزہ پہ کام کیا، ہم نے پاکستان کی فلاں جگہ پہ یہ ہوا تو ہم نے یہ کام کیا. آپ جب ایریاز میں گئے ہیں، ڈیپتھ پہ گئے ہیں، یوسیز میں گئے ہیں، کیا اس لیول پہ جا کے لوگوں کو یہ بات علم تھی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ مارکیٹنگ میں گیپ ہے، لوگوں نے اپنی مٹی بھی سونا بنا کے بیچی اور ہم اپنا سونا بھی نہیں بیچ سکے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے گیپس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں لوکل قیادت کو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ خواتین ونگ اگر کوئی راشن کی تقسیم ہے یا کوئی گرم کپڑوں کی تقسیم ہے تو جو مرد حضرات ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس گیپ کو ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب چیزوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ اس میں کافی ساری سکسیسفل ہوئی ہے. دیکھیں آپ، میں اگر بات کروں گجرانوالہ کی، چونکہ آپ گجرانوالہ سے NA-77 سے، میرا نہیں خیال کہ آپ کے NA-77 میں آپ کے ووٹرز جو ہیں، آپ کے سپورٹرز جو ہیں، ان میں سے 100% تو بہت اوپر کی بات ہے، 70% ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کو جماعت اسلامی کے آفس کا پتہ ہو. ہر جگہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹڈ سینٹرز ہیں، ہر یونین کاؤنسل کے اندر آفس ہے، ہر پروونشل سینٹر کے اندر آفس ہے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم ایک جگہ ان کو بلائیں جو ہمارا مرکزی دفتر ہے. ایک تو یہ ریزن، دوسری ریزن یہ کہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس میں میسو کنسٹرکشن چل رہی ہے، اس لیے ہم نے فار دا لاسٹ 3-4 ایئرز اس کو اتنا فوکس نہیں کیا. اور ہم جو میں نے جس طرح بتایا کہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے جو آفیسز ہیں، الحمدللہ پتہ ہے، پورے قلعہ ہزار سنگھ کو پتہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کہاں پہ ہے، جماعت اسلامی کہاں بیٹھتی ہے. پورے کنٹونمنٹ کو، گجرانوالہ کینٹ DC کالونی کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا اسلامک سینٹر کس جگہ پہ ہے. اور اسی طرح یہ سوئیاں ہے، یہ منڈیالہ ہے، یہ رڈیالہ ہے، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کی فیملیز کون سی ہے، گھر کون سے ہیں، اسکول انہوں نے کہاں پہ بنائے ہوئے ہیں. میں نے جس طرح کہا نا کہ ایک زمانہ تھا پچھلے کچھ چند سال پہلے کہ جہاں سوشل میڈیا وار تھی اور ایک سراج الحق صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کی شرافت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں نے جس طرح کہا نا کہ ہم مارکیٹنگ سٹنٹس کو استعمال نہیں کرتے. آپ قاضی حسین احمد کو دیکھ لیں. آپ کیوں نہیں کرتے اس مارکیٹ سٹنٹ کو استعمال؟ جب ہر جگہ ٹک ٹاک کا زمانہ چل رہا ہو، آپ دیکھیں کہ پوری قوم جو ہے وہ عجیب و غریب تماشوں میں چل رہی ہے، تو کسی نہ کسی کو تو سنجیدگی اور متانت دیکھیں جب گولی کا زمانہ تھا تو تلوار لے کے نکلا نہیں جا سکتا. آپ گولی کے مقابلے میں گولی بنائیں گے. آپ اگر دیکھیں ایٹم بم پاکستان نے کیوں بنایا؟ کیونکہ دنیا ایٹم بم بنا رہی تھی. جب دنیا ٹک ٹاک پہ چلی گئی، دنیا سوشل میڈیا پہ چلی گئی، تو آپ کو بھی اس پہ کنورٹ ہونا پڑے گا، ورنہ آپ تو پیچھے رہ جائیں گے. ایگزیکٹلی میں ان کے استعمال پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بلو دا بیلٹ جانا یا پروفیشنلزم کو چھوڑنا. جماعت اسلامی کے اوپر جتنی بھی تنقید ہوئی ہے، سراج الحق صاحب کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے، تمام پلیٹ فارمز کے اوپر کہ جی ڈبل وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جی ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، فلانا نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، کبھی نون لیگ کے ساتھ ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو کچھ چیزیں پکچرز کو مس یوز کرنا اور ان کو پوری سپریڈ آؤٹ کرنا. تو ہمیں کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھی جماعت اسلامی کی. ہم نے اپنے کارکنان کو بھی کہا تھا کہ ہم نے کسی کی لیڈرشپ کو بغیر کسی ٹروتھ کے، بغیر کسی حقیقت کے ہم نے ٹارگٹ نہیں کرنا. لیکن ان پلیٹ فارمز کو جتنا اچھا جماعت اسلامی اب یوز کری ہے، آپ کراچی میں دیکھیں ابھی بھی ہماری کمپین جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ایکس کے اوپر اور فیس بک کے اوپر. مجھے بتائیں ایک آپ کا، میں سمجھتا ہوں میرے خیال کے مطابق پاکستان کے اندر جتنا بہترین جمہوری نظام آپ کی جماعت کے اندر ہے شاید اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ڈپارٹمنٹ جو آپ کو S&D بنانے چاہیے، آپ کو جو سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، جس میں دنیا جب اس طرف سوشل ہو رہی ہے، دنیا ٹک ٹاک پہ جا رہی ہے، تو آپ کو بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے تھا. اس کے اوپر آپ اس طرح سے فوکس نہیں کر پائے جس طرح کہ آپ کے مدے مقابل جو جماعتیں تھی انہوں نے کیا. جی بالکل، سوشل میڈیا پہ گیپ رہا، یس. لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر جو ری ایمرجنس ہوئی ہے جماعت اسلامی کی، ٹوٹل سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کراچی میں آپ کو بینیفٹ بھی تو ملا بہت زیادہ. اور اسی چیز کو اب ہم نے پورے پاکستان میں کیا ہے اور ہمارا میسج جو ہے گھر گھر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ. آپ کا میسج ہے کیا؟ ہمارا میسج یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو دیکھیں، نعرہ لگا دینا کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قابلیت جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے، کہ بندے کو آنیسٹی کے ساتھ ساتھ اہلیت بہت زیادہ ضروری ہے. جماعت اسلامی کی جو کور ٹیم ہے، 2000 PhD سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے سوشل ریفارمز کے اوپر، ہمارے اکنامک ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے ایک ایکسپیرینس ہے، اس کے پیچھے کچھ لاجکس ہیں، کچھ پلاننگز ہیں. تو ہم بالکل تیار ہیں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. اور جن جن اداروں کو ہم نے چلایا ہے، ہم نے سنبھالا ہے، آپ نے وہاں پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں. اب رہی بات جمہوریت کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ابھی بھی جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہے ہماری پارٹی کیوں نہ ہو.
वो चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो। आप देखें कि इमरान खान साहब ने भी जब पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, 1 साल के बाद सब कुछ तोड़ के तो उन्होंने खुद नॉमिनेट कर दिया बंदों को। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल तक अभी तक खड़ी है और हमने अपनी जमहूरी रवायात नहीं छोड़ी। और नो डाउट कि जो चीज़ डिसीजन मेकिंग जल्दी होनी चाहिए उस वजह से डिले भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही हुस्न है हमारा। मुझे आपको एक बात बता, आपने इमरान खान का नाम लिया, आपने तहरीक इंसाफ का नाम लिया। तहरीक इंसाफ ने 22 साल के अंदर अपना आप बनवा लिया। आप 70 साल से इसी दोगों में लगे हुए हैं। मैं बात करूं गुजरांवाला की तो 4 लोग, आप इलेक्शन से पहले जिन लोगों को बहुत जाना पहचाना मीडिया में, टीवी में या किसी भी सोशल सेटअप पे देखा जा सकता है, उनमें 4 लोग हैं, रंधावा साहब, हमीदुद्दीन अवान साहब, फुरकान अजीज भट्ट साहब और बुलाल गुजर भट्ट साहब। ये 4 लोग जाने पहचाने जाते हैं। ये जो अभी आपकी इतनी टीम आई है, हर एरिया से आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये लोग उसी तरह से सोशल नहीं हो सकते? अगर आप ऐसे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। और आप अगली बात, सॉरी मैं आपको ये बात रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कराची में हमने सोशल सेटअप जो है वो बनाया, वहां पे हमने ये किया, कराची में आपको उसका रिवॉर्ड मिला, यहाँ पे आप नहीं कर रहे, तो उसी तरह की उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल हम कर रहे हैं। और आपने खान साहब की बात की कि 20 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो आपको भी पता है कैसे पहुँचे। और जब आप शॉर्टकट लेते हैं तो फिर आप उसी तरह वापस भी आ जाते हैं। यस, जमात इस्लामी ने सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा साथ दिया। हमने 65 की वॉर हो जाए, 71 की लड़ी हमने, उसके बाद हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स हो जाएं, वेस्टर्न बॉर्डर्स हो जाएं, तो हम हाथों में हाथ डाल के हमने पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, चाहे वो नज़रियाती हदूद हों या वो हमारी फ़िज़िकल बॉर्डर्स हों, जमात इस्लामी ने हर जगह पे पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जब बात आई है तो बगैर किसी कंडीशन के हमने साथ दिया है। लेकिन जब बात आ गई पॉलिटिक्स की, जब बात आ गई सीटें बांटने की, तो उसमें जितना इफेक्ट आई थिंक जमात इस्लामी को पीछे रखा गया है डेलिबरेटली, वो किसी जमात को इफेक्ट नहीं किया गया। इसके बावजूद हम इंशाल्लाह खड़े हैं। और अब लोगों ने, चूँकि मीडियम आपने जिक्र किया कि अब कोई भी मीडिया कंट्रोल्ड उस तरह नहीं है और हमारे पास अपनी आवाज़ पहुँचाने का बड़ा अच्छा तरीका है, इसीलिए जमात इस्लामी का जो रोशन चेहरा है, जो हार्ड वर्किंग चेहरा है, जो खिदमत खल्क का चेहरा है और जो सॉफ्ट इमेज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आया है। NA-77 के मसाइल क्या है? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आप देखें कि अब मैं गलियां गिनानी शुरू कर दूं, सड़कें गिनानी, कॉलेजेस कर दूं, हॉस्पिटल कर दूं, ये तो है ही हैं। मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का शोर डाला जाता है गुजरांवाला के अंदर। मुझे बताएं कि जो लाहौर से बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, जो कराची से पढ़ के आए हैं, जो फैसलाबाद से पढ़ के डिग्रीज लेके घूम रहे हैं, उनको किसने जॉब देनी है? यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, उसके बाद जॉब्स का किसने करना है? यहाँ के MNAs को तो आइडिया ही नहीं है कि सोशल डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है। यूथ इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो फ़ौरन से पहले भागना चाहते हैं। कोई IT डेवलपमेंट सेंटर मुझे बता दें। आप ये देखें कि हमारा रूरल हल्का है, आज हम पेट्रोल को रो रहे हैं कि 270 रुपये लीटर है, हमारा चावल जो है वो 1000 रुपये किलो बिकता है जब बाहर जाता है, हमारा आम जो है वो 1500 से 2000 रुपये किलो बिकता है। और यहाँ आप देखें कि रेडियो के ऊपर गल सड़ रहे होते हैं। इन लोगों का सिर्फ अपने बिजनेसेस के ऊपर ध्यान है, अवाम के साथ या पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है ये लोग। जमात इस्लामी ये चाहती है कि हम इन सब चीज़ों को वैल्यू एडिशन ऐड करें। आपने वो वीडियो देखी होगी कि जो टमाटर लेके किसान जाता है मार्केट में, उसको रेट नहीं लगा, उसने सारे उसमें नहर में बहा दिए। तो इस चीज़ का कोई ना कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। और मैं जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की शॉर्टेज है, फ्रूट्स की शॉर्टेज है, वेजिटेबल्स की शॉर्टेज है, ज़मीन कम होती जा रही है। और हम यहाँ पे जो मोस्ट प्रेशियस लैंड है जो चावलों के लिए, हम बगैर किसी सोच समझ के वहाँ सोसाइटियाँ काट रहे हैं, वहाँ प्लॉट चाइना कटिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकना होगा और ये वही लोग कर सकते हैं कि जिनके पर्सनल मुफाद नहीं होंगे, जिन लोगों के अपनी सोसाइटीज़ हैं, जो खुद पीछे हैं और जो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे पिछले 60-70 सालों में, उनके अगर कंधों पे हम छोड़ी रखेंगे तो सिस्टम तो इस तरह तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। वोट आप लोग पता है किसको देते हैं? लोग कहते हैं कि साढ़े पिछे थाने कौन आएगा, साढ़े बिजली के बिल कौन घटाएगा, साढ़े भैड़े चंगे काम कौन शेल्टर देगा। लोग उसको वोट देते हैं। भाई आप तो अच्छी बातें कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो ये दूसरी जमातों में तो इस तरह का कोई काम ही नहीं है। ना वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं जी आपके लिए पुल बना देंगे, उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी की बात नहीं की। आप कहते हैं एजुकेशन होनी चाहिए, उन्होंने कभी हॉस्पिटल की बात नहीं की, आप कहते हैं हॉस्पिटल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, ये किसान के लिए काम होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं खाला बननी चाहिए ने। तो इस तरह लोग, लेकिन सडनली मैं आपको बताऊं कि ऐसी वेव आई है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ लोगों के पास गए हैं, लोगों की बस हो चुकी है। जब आपके बिजली का बिल देने के बाद बच्चों की फीस के लिए, माँ बाप की मेडिसिन के लिए, कहीं गमी खुशी में आने जाने के लिए आपके पैसे ना बचें और बिल भी आप जो है उधार उठा के दें, तो तब तो कौम की आंखें खुलनी चाहिए थी और खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब लोग इन चीज़ों से ऊपर बढ़े हैं।
اب وہ گلی کسی سے بنوا رہے ہیں, ووٹ وہ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ اس الیکشن میں دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہوگا کہ جہاں پہ جو عام آدمی کی ویو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. مجھے بتائیں, آپ کے پاس تو آپشن بھی تھا, آپ کے پاس جتنے آئیڈیاز ہیں, آپ کو تو کوئی اور جماعت چوز کرنی چاہیے تھی, حالانکہ آپ کے پاس تو آپشن بھی تھی, آپ کو کسی اور پارٹی کی ٹکٹ بھی مل سکتی تھی اور آپ کے ریسورسز بھی تھے کہ آپ کو یہ چانسز تھے کہ آپ کو ٹکٹ مل سکتی, تو لیکن آپ نے جماعت اسلامی کو کیوں چوز کیا؟ دیکھیں, کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی, کوئی بھی ویل ایکسپیرینس آدمی کہ جو سیٹلڈ ہے اپنی لائف کے اندر, جو کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی کسی فیملی لمیٹڈ پارٹی میں نہیں جائے گا. وہ ہمیشا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا گیپ اور جتنا اپرچونٹی مجھے جماعت اسلامی میں تھی, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کے اندر جو پرسیپشن ہے, میں نے جماعت اسلامی کو قریب سے دیکھا ہے. ایبسولوٹلی جو دنیا کی ٹاپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے بڑھ کے جماعت اسلامی کا سسٹم ہے, ان سے بڑھ کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے, اس کو عام آدمی کی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر جو حسن اور جو مارکیٹ اور جو اپنی چیز لوگوں تک پہنچانے کے لیے قاضی حسین احمد نے کام کیا ہے, وہ اس کے بعد آنے والے کوئی امیر یہ کام نہیں کر سکے ہیں. اس میں کیا وجہ ہے؟ کوئی ٹیم کا فقدان تھا, اس میں آپ کے ریسورسز نہیں تھے, آپ کے پاس بجٹ نہیں تھا, یا کوئی ایسا بیریئر تھا جس کو کراس نہیں کر پایا؟ آئی تھنک لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں. قاضی حسین احمد کا اپنا لیڈرشپ سٹائل تھا. آئی تھنک کہ وہ آج کے زمانے میں ہوتے تو شاید زیادہ اور ایکسپریسو ہوتے, ٹولز اویلیبل ہیں. لیکن الحمدللہ سراج صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے, ان کی اپنی ایک کامنس ہے. اور اس سارے شور شرابے میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اچھا ہے کہ بہت زیادہ ووکل ہوں, آپ جگہ جگہ بیان بازی کریں, کچھ کریں, لیکن سراج صاحب کو آپ کسی بھی چیز کے اوپر بغیر سوچے سمجھے ان سے موقف نہیں لے سکتے. آپ کسی بھی بار بار آپ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ فوراً کسی چیز پہ اٹھ کے آ کے بات کرنا شروع کر دیں. سوچ سمجھ کے تحمل کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کو تھوڑا سا اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور جو جماعت اسلامی کے جو اصل چہرہ ہے, جو ایک پروگریسو چہرہ ہے, جو ایک پڑھا لکھا چہرہ ہے, وہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, لیکن اس کو اور شدت کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے. ٹرن اوور کیا رہے گا آپ کے ایریا میں؟ ٹرن اوور ابھی تک تو لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں سسٹم سے, اور لوگ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہیں, اور لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے, اور اس چیز کا غصہ بھی ہے ان کے اندر. لیکن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے ووٹ کے سامنے چاہے جتنے مرضی فیصلے ہو چکے ہوں, ووٹ کی طاقت کے آگے کوئی چیز نہیں رک سکتی. اور فیصلے پہلے بھی ہوئے تھے, گجرانوالہ نے نہیں اس کو مانا, اور انشاءاللہ اس دفعہ پہ جو فیصلہ ہوا ہے گجرانوالہ اس کو نہیں مانے گا انشاءاللہ. راشدہ طارق, محمود بشیر ورک, جی جی, دونوں میں سے کس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ورک صاحب جو ہیں وہ 4-5 دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. ان کا آلریڈی جو ہے وہ فیلڈ میں کچھ بغیر چلے پھرے بھی ان کو کچھ نہ کچھ ووٹ مل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے. جہاں جہاں ہم گئے ہیں ان کے خلاف بھی بہت زیادہ لوگ پبلک کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے. کوئی چلا جائے تو کہتے ہیں جی فلانے کے آپ نے ووٹ ڈالا تھا, مجھے تو نہیں ڈالا, اسے جا کے کام کروائیں. اور پھر یہ ایک عمر کا حساب ہوتا ہے, ایک انرجی لیول ہوتا ہے. جتنا گیپ آ چکا ہے علاقے کے مسائل کے اندر, اور جتنا انبار لگ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ینگ ایکٹیو بندہ ہی جو جس میں قابلیت بھی ہو, جو سب محکموں کو ٹیکل کر سکتا ہو, جو فنڈ ایشو کروا سکتا ہو, اور جو بیٹھ کے سر کے اوپر 24 گھنٹے ایگزیکیوٹ کروا سکتا ہو, یہ بہت میسو کام ہے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. راشدہ طارق وہ آپ کے سامنے ہی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کا دونوں میں سے کس کے ساتھ مقابلہ ہوگا؟ میرا خیال ہے ورک صاحب کے ساتھ. ورک صاحب کے ساتھ. جی جی. آپ اپنے آپ کو اوپر والے دونوں میں گنتے ہیں یا دوسرے اور تیسرے میں گنتے ہیں؟ نہیں, اوپر والے دونوں میں انشاءاللہ. کتنا ٹرن اوور اور آپ کتنا ووٹ لے جائیں گے, کتنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن اوور جو ہے وہ 40% سے کم رہے گا. کون سا ایریا جو آپ کو ہیلپ فل رہے گا؟ قلعہ زار سنگھ کو بڑے اسٹرانگ ہیں ہم الحمدللہ. منڈیالہ میں ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے. راب علی میں کافی اچھا ہے. کینٹونمنٹ کا باہر کا ایریا جو ہے اقبال ٹاؤن ہے, کشمیر کالونی ہے, وہاں الحمدللہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن جا رہی ہے. گونتلا والا ہمارا بڑا, اور نون لیگ کے کافی سارے دھڑے ہم نے وہاں پہ توڑے ہیں الحمدللہ, اور وہ دن بدن جو ہے وہ اسٹرانگ بنتا یہ جا تو رہا ہے. سارا ایریا آپ نے 77 کا گنوا دیا, کمزور کہاں پہ ہیں آپ؟ نہیں, میں نے آپ کو بلے بلے نہیں گنوایا, میں نے آپ کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں نا, آپ نے وہ ایریاز جن میں میجر آپ کی ووٹنگ ہے, آپ نے ان کو گنوایا. اوبیسلی. تو آپ تو پھر اگر اس طرح ہے تو پھر تو آپ تو لے دے جائیں گے الحمدللہ. کیا کس وجہ سے, کیا لوگوں کو کہہ رہے ہیں, کون سی ایسی چیز ہے دکھا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دیں مجھے دیں؟ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے 40 سال 50 سال 60 سال دیکھ لیا ہوا ہے. ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حالات بدلنے ہیں تو آپ کو اپنا نمائندہ بدلنا ہے. آپ نئے آئے ہیں, لوگ کہیں گے جس طرح وہ وعدے کر کے جاتے ہیں آپ بھی وعدے کریں. الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگ جانتے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ جانتے ہیں,
اور کوئی بھی فیک پرومس میں نے نہیں کیا. لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ گیس کا پرومس کر دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ گلی کا پرومس کر دیں تو ہم ووٹ دیتے ہیں. کسی بھی فیک پرومس کے اوپر میں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. لیکن انشاءاللہ مجھے پتہ ہے اور میرے رب کو پتہ ہے اور جو دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں جس کام کے پیچھے لگ جاؤں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے چھوڑتا ہوں. میں پریزیڈنشیل ایوارڈ یافتہ ہوں انہی چیزوں کے اندر, آرگنائزیشن اسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے اندر, چیزوں کی رول آؤٹ کے اندر, پروجیکٹ کی رول آؤٹ کے اندر. تو انشاءاللہ پوری انرجی اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ گجرانوالہ کا چہرہ تبدیل کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ گیلانی صاحب. میرے ساتھ موجود تھے عمر فاروق گیلانی جو کہ NS77 سے الیکشن لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. 3 کینڈیڈیٹ ہیں NS77 میں. بات کروں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے محمود بشیر ورک, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے, اور آزاد بھی ان کو کہا ہی جا سکتا ہے لیکن وہ حمایت یافتہ انہی کی ہیں, راشدہ طارق جو کہ میاں طارق صاحب کی وائف ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ عمر فاروق گیلانی NS77 جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ محمود بشیر ورک جو ہے ان کی علاقے میں جو کمزور گرفت ہے وہ صرف اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو وہ نہیں آتے جاتے, یہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن عطا تارڑ جنہوں نے یہاں سے ٹکٹ لینے کی کوشش کی اور ان کے نیچے PP59 میں ان کے بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ ہمارے پاس کچھ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ محمود بشیر ورک کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. اور PP70 میں جو ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں حاجی امان اللہ وڑائچ, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے والا ووٹ مجھے دیں اور اوپر والا ووٹ بے شک جس کو مرضی دے دیں. اگر ایسی چیز ہوئی تو اوپر والا مقابلہ تینوں میں ٹف ہوتا نظر نہیں آتا. مقابلہ کیا ہوگا, مجھے گیلانی صاحب کی جو ہے وہ مضبوط پوزیشن نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسے پڑھے لکھے اور دین کو سمجھنے والے اور درد دل رکھنے والے اس چیز کا, اپنے شہر کا, انسانیت کا ہمارے نمائندے بنیں اور اسمبلی میں جا کے ہمیں وہاں پر ریپرزینٹ کریں اور ہمارے مسائل کو سنیں اور وہاں تک پہنچائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ